السلام علیکم۔ دو فرشتے زمین پر اترے، ایک ایسا علم لے کر جسے غلط ہاتھوں میں دینا پوری انسانیت کو تباہ کر سکتا تھا۔ وہ علم جسے لوگ جادو کہتے ہیں، وہ شہر جسے بابل کہا جاتا ہے، اور وہ دو فرشتے جنہیں قرآن نے نام لے کر ذکر کیا۔ کیا وہ انسانوں کو جادو سکھانے آئے تھے یا انسانوں کو جادو سے بچانے؟ آج ہم سنیں گے ہاروت اور ماروت کے ایک ایسے راز جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ Before we start this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more interesting videos. Let's get started with the video. دنیا میں جادو ایک دن میں نہیں پھیلا، اس کی جڑیں بہت گہری اور بہت پرانی ہیں۔ شروع میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے لگے۔ کچھ لوگ طاقت چاہتے تھے، کچھ محبت، کچھ بدلہ، اور یہ سب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے شیطان کے چکر میں آنا شروع کیا۔ شیطان نے انسان کے دل میں پہلا فتنہ ڈالا، اگر تمہیں اپنی مرضی پوری کرنی ہے تو میرے طریقے سے کرو، اور اسی طریقے کا نام تھا جادو۔ پھر زمین پر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو شیطان کے ساتھ رابطہ کرتے، اندھیرے میں عجیب رسمیں کرتے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بدلے پیسے لیتے۔ آہستہ آہستہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرنے والا جادو، حسد اور نفرت بڑھانے والا جادو، کسی کے ذہن کو قابو کرنے والا جادو، اور گھروں کو برباد کرنے والا جادو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ جادو ہی ان کی مشکلات کا حل ہے۔ یوں انسان اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے بجائے جادوگروں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا، معصوم لوگ تکلیف میں آنے لگے اور شیطان کے پیروکار روز بڑھنے لگے۔ تب اللہ پاک نے انسانوں کو جادو کی حقیقت سکھانے کا فیصلہ کیا۔ ہاروت اور ماروت کو بابل بھیجا، یعنی جادو اس لیے پھیلا کیونکہ انسان جلدی فائدہ چاہتا تھا، اور شیطان ہمیشہ جلدی راستہ دکھاتا ہے، چاہے وہ راستہ کفر تک ہی کیوں نہ لے جائے۔ جب زمین پر جادو، ظلم اور فساد بڑھ گیا اور انسان ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگے، تو آسمان پر ایک فیصلہ ہوا۔ فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا، یا اللہ، یہ انسان اتنے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں سیدھا راستہ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ اللہ پاک نے جواب دیا، اگر میں تمہیں زمین پر بھیج دوں اور تمہیں انسان جیسی خواہشات دوں تو کیا تم گناہ سے بچ جاؤ گے؟ فرشتے بولے، یا اللہ، ہم تو آپ کے فرشتے ہیں، ہم خطا نہیں کریں گے۔ تب اللہ پاک نے دو فرشتوں کا انتخاب کیا، ہاروت اور ماروت۔ انہیں انسان جیسی خواہشیں، جذبات اور کمزوریاں دے کر زمین پر اتارا گیا، تاکہ یہ ثابت ہو سکے انسان کا امتحان آسان نہیں، اور گناہ سے بچنا صرف اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ جب آسمان سے فیصلہ صادر ہوا تو دو فرشتے، ہاروت اور ماروت، انسانی شکل میں زمین پر اترے۔ جگہ تھی بابل، آج کا عراق، ایک شہر جو جادو، بت پرستی اور ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ راتوں کو عجیب رسمیں کرتے، شیطان کے ساتھیوں سے مدد لیتے اور دوسروں کو نقصان پہنچانا اپنا فن سمجھتے تھے۔ ایسی اندھیری سرزمین میں دو روشن ہستیاں نازل ہوئی جو نہ رشوت لیتے، نہ غلط فیصلہ کرتے، نہ کسی کے حق میں کمی کرتے۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ دونوں کون ہیں جو نہ دنیا کے لالچ میں آتے ہیں، نہ شیطان کے دھوکے میں؟ ہاروت اور ماروت نے سب سے پہلے بات کہی، ہم آزمائش ہیں، ہم تمہیں صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ جادو کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ ہم سے جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ اسی اعلان کے ساتھ بابل کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ بابل میں سب سے بڑا سوال یہی تھا، جادو آخر کیا ہے؟ ہاروت اور ماروت لوگوں کو سمجھاتے، یہ جادو نہ تو کوئی کھیل ہے، نہ یہ انسان کی طاقت ہے، یہ وہ شر ہے جس میں انسان شیطان کے قریب اور اللہ پاک سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جادو کی حقیقت یہ تھی، انسان شیطان یا جنات کی مدد لیتا ہے، اس کے بدلے میں حرام کام کرتا ہے اور کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ یعنی جادو کا ہر قدم گناہ، ظلم اور شیطان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں، ہم تمہیں جادو کا عمل نہیں سکھاتے، ہم صرف حقیقت بتاتے ہیں۔
ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کرو۔ لیکن شہرت، طاقت، حسد اور بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے لوگ یہ سن کر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جادو ان کی مشکلات حل کر دے گا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ جادو انسان کو تباہ کرتا ہے، مسائل حل نہیں کرتا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب بابل میں فتنہ بڑھنے لگا۔ بابل کے لوگوں میں ایک عورت تھی جس کی خوبصورتی کے قصے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ کہتے تھے پوری زمین پر اس جیسی حسین عورت کوئی نہیں۔ جب ہاروت اور ماروت بابل میں اترے تو اس عورت نے ان کے بارے میں سنا۔ وہ حیران تھی کہ یہ دونوں نہ دولت سے متاثر ہوتے ہیں، نہ طاقت سے، نہ شہرت سے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا انہیں آزمانے کا۔ ایک دن وہ دونوں فرشتوں کے پاس آئی، خوبصورتی کے جادو میں لپٹی ہوئی، مسکراہٹ ایسی کہ بڑے بڑے عقل مند بہک جائیں۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو میرا دل جیت کر دکھاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانوں کو آزمانے والے فرشتے خود ایک امتحان میں ڈال دیے گئے۔ خواہش، جذبات، انسانی کمزوریاں سب ایک طرف اور ان کا تقویٰ، صبر اور ایمان دوسری طرف۔ بابل کی یہ حسین عورت صرف ایک عورت نہیں تھی، وہ ایک فتنہ تھی، ایک ایسا امتحان جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ بابل کی حسین عورت جب چلی گئی تو ہاروت اور ماروت پہلی بار کسی انسانی کمزوری کو قریب سے محسوس کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں یاد آیا کہ اب وہ زمین پر ہیں، خواہشیں رکھتے ہیں، احساسات رکھتے ہیں، اور شیطان بھی انہی کے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، تم تو کہتے تھے انسان کمزور ہے، اب تم خود ثابت کرو کہ تم مضبوط ہو۔ فرشتوں میں ایک لمحے کے لیے ہلچل ہوئی، ایک طرف وہ عورت کی آزمائش، دوسری طرف ان کا عہد، اور اوپر آسمان پر لکھا ہوا امتحان۔ ہاروت نے آہستہ سے کہا، اگر ہم اس میں پڑ گئے تو ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا۔ ماروت نے جواب دیا، یہ لمحہ ہمیں نہیں، پوری انسانیت کو آزما رہا ہے۔ انہوں نے سر جھکا کر استغفار کیا، دل مضبوط کیا اور اللہ کا نام لیا۔ اس پل عورت کا فتنہ ٹوٹ گیا اور یوں ثابت ہوا گناہ سے بچنا علم سے نہیں، اللہ کی مدد سے ممکن ہے۔ جب فرشتوں نے فتنے سے خود کو بچا لیا تو بابل کے لوگوں نے ان کی باتیں سنی، ان کے الفاظ یاد کیے اور اسی علم کو غلط راستے پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ علم جو انسانوں کو بچانے کے لیے آیا تھا، انسانوں نے اسے تباہی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو جدا کرنے کا جادو سیکھنے لگے، کچھ حسد میں جل کر دشمنی بڑھانے کا جادو کرنے لگے، کچھ دولت، شہرت اور طاقت کے لالچ میں شیطان کے ساتھ معاہدے کرنے لگے۔ ہاروت اور ماروت ہر شخص کو خبردار کرتے تھے، ہم آزمائش ہیں، ہم سے جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، مگر انسانوں نے خبرداریاں بھلا دی اور حرام راستوں کی طرف دوڑ پڑے۔ یوں بابل میں جادو پھیلنے لگا، اندھیرا بڑھنے لگا اور شیطان انسانوں کے دلوں پر قبضہ جمانے لگا۔ یہ حقیقت تھی، جادو صرف انسانوں کے ہاتھوں نہیں پھیلا، انسانوں کی خواہشات نے اسے پھیلایا۔ جب بابل میں جادو پھیلنے لگا اور لوگ فرشتوں کی باتیں بھلا کر اندھیرے راستوں پر چلنے لگے، تب قرآن پاک نے اس حقیقت پر آخری مہر لگا دی۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کرو۔ یعنی ہاروت اور ماروت کا مقصد جادو سکھانا نہیں تھا، لوگوں کو جادو کے شر سے بچانا تھا۔ قرآن پاک میں واضح کہتے ہیں، جادو حقیقت ہے مگر یہ ایمان برباد کر دیتا ہے، جادوگر آخرت میں حصہ نہیں پائیں گے، اور جو لوگ جادو میں پڑتے ہیں وہ اپنے ہی نقصان کا سودا کرتے ہیں۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ جادو نہ محبت دیتا ہے، نہ طاقت، نہ سکون، جادو صرف تباہی لاتا ہے، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اسے کوئی جادو، کوئی شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تھا قرآن پاک کا فیصلہ۔ ہاروت اور ماروت کا یہ واقعہ ہمیں آج بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ آزمائش میں ہے، خواہشات، جذبات، دنیا سب امتحان ہیں۔ اگر فرشتے آزمائش میں پڑ سکتے ہیں تو ہم انسان کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں بغیر اللہ کی پناہ کے؟ جادو سے نہ ڈرو،
شیطان کے وسوسوں سے نہ گھبراؤ، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قرآن اور سنت ہمیں بتاتی ہے ایمان سے بڑی حفاظت کوئی نہیں۔ اللہ کی پناہ میں انسان ہر شر سے محفوظ ہے۔ جو اللہ پاک کی یاد میں رہے اسے کوئی فتنہ یا جادو نقصان نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو، جادو کرنے والا بھی ظالم اور اس پر یقین کرنے والا بھی نقصان میں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کی پناہ میں رہو اور ہر امتحان میں صبر اور تقوی اختیار کرو۔ آمین۔ ہاروت اور ماروت کا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے انسان جذبات کا مجموعہ ہے، امتحان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر فرشتے آزمائے جا سکتے ہیں تو ہم انسان کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اللہ کی پناہ کے بغیر، جادو سے نہیں، غلط راستوں سے نہیں، صرف اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ پاک ہمیں ہر شر، ہر فتنہ اور ہر جادو سے محفوظ رکھے۔ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic stories. This is me, Aisha. Allah Hafiz.